سامنے آ رہے ہیں HEC سے متعلق؟ جی جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کا اجلاس ایک ہفتے سے جاری ہے، لیکن 3-4 اہم آرڈیننسز جو اس حکومت نے آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر کو بنا لیا ہے وہاں سے جاری ہوئے ہیں، اور اسمبلی کے سامنے بالکل خلاف ہر قاعدے اور ضوابط اور آئین کے، جہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کو پلیس ہونا ہے پہلے دن جب اسمبلی یا سینٹ کا انعقاد ہوتا ہے، کا اجلاس ہوتا ہے. یہ اجلاس ایک ہفتے سے چل رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آرڈیننس ہے، دوسرا اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ آرڈیننس ہے، پھر پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور یکے بعد دیگرے انہوں نے آرڈیننسز ایشو کیے ہیں جن کا قوم کو نہیں پتہ. یہ اپنی مرضی سے آرڈیننس فیکٹری بنا کے ملک میں ایک آمرانہ بالکل راج لے آئے ہیں، اور اس صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اداروں کی آٹونومی ہے، مطلب HEC کی آٹونومی پر ایک واضح حملہ کیا گیا ہے. اس کے چیئرمین کو ہٹانے کی ایک مذموم مقصد کے بالکل عین مطابق اپنے لوگوں کو نوازنا، اپنے ہی طرز حکمرانی کو چلانا اور پارلیمان کو بائی پاس کرنے کی یہ مستقل آپ نے دیکھا ہے ان کی منصوبہ بندی چل رہی ہے. میں آپ کے سامنے آرٹیکل رکھنا چاہتی ہوں جس میں لکھا بھی ہے کہ آرڈیننس پروملگیٹڈ shall have the same force but it shall be laid. آرٹیکل 89 ہے، اور اس میں لکھا ہے it shall be laid before the National Assembly if it contains and it that the National Assembly may extend the ordinance. اب ان کی 120 ڈیز کی زندگی ہوتی ہے. پوری حکومت 120 دن آرڈیننس ایکسٹینڈ کر کے آرڈیننس پروملگیٹ کر کے چل رہی ہے. اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہمیں بالکل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. پارلیمنٹ از بینگ کیپٹ ان دا ڈارک. ایوان جو چل بھی رہا ہے اس کے سامنے کوئی آرڈیننس نہیں لایا گیا، اور اس پر ہمیں گہری تشویش ہے کہ آئین کی واضح طور پر خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ایکٹس آف پارلیمنٹ انہوں نے کتنے لائے ہیں؟ 62 بلز شاید نیشنل اسمبلی میں پاس کیے ہیں، لیکن آرڈیننس فیکٹری نے ابھی تک 55 آرڈیننسز لے آئے ہیں. اور ایڈ ہاک سرکار، ان کا نام ایڈ ہاک سرکار، تباہی سرکار اس لیے رکھا، یہ ہر ادارے کو تباہ کرتے جا رہے ہیں، تواتر سے ہر ادارے کو یہ تباہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت اہم آرڈیننس ہیں جن کی ڈسکشن ہونی چاہیے، جن پر شراکت داری ہونی چاہیے، جس پر عوام کے بہت تحفظات ہیں. میں اس لیے یہ کر رہی ہوں کہ مجھے مستقل فون آ رہے ہیں لوگوں کے کہ یہ آرڈیننسز کے تحت کس طرح ملک چل رہا ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اب جو صورتحال ہے اس میں 3 بہت ہی، ایک تو صوبے کی جزیرے اور وسائل کے حوالے سے پیڈا آرڈیننس تھا، وہ آج تک سامنے نہیں آیا. کبھی اس کی امینڈمنٹ آتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ آرڈیننس، جس میں وہ بالکل مادر پدر آزادی دے کے ڈائریکٹ پتہ نہیں انٹرنیشنل سامراج کو جواب دہ ہوں گے، پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہوں گے، وہ بھی نہیں سامنے آیا. اور HEC جس میں آپ اپنے ملک کی تعلیم، ہائر ایجوکیشن، تعلیمی اداروں کی ریڑھ کی ہڈی کی کوالٹی، ان کی ریسرچ، ان کی ساری گرانٹس، ان کی جو اسکالرشپس ہیں سب اس کے ماتحت آتی ہیں، اس کو بھی PMDC کی طرح آپ نے دیکھا روندا ڈالا ہے. PTDC، PMDC، PIA، ہر ادارے کو، اسٹیل مل، آپ دیکھیں ان کی کوشش ہے کہ اس کو تباہ کر دیں. ہم اس پر اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہیں. یہ آئین سے بالکل بالا کام کر رہے ہیں، اور ان کو قوم سے جواب دینا ہوگا کہ یہ کیا پیچھے کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سامنے پارلیمان کے لا نہیں سکتے. ان کو کس بات کا خوف ہے کہ یہ جو آئینی طور پر قانون سازی ہونی ہے وہ نہیں ہو سکتی. آرڈیننس فیکٹری نے ابھی تک 55 آرڈیننسز لے آئے ہیں، اور ایڈ ہاک سرکار، ان کا نام ایڈ ہاک سرکار، تباہی سرکار اس لیے رکھا، یہ ہر ادارے کو تباہ کرتے جا رہے ہیں، تواتر سے ہر ادارے کو یہ تباہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت اہم
آرڈیننس ہیں جن کی ڈسکشن ہونی چاہیے، جن پر شراکت داری ہونی چاہیے، جس پر عوام کے بہت تحفظات ہیں. میں اس لیے یہ کر رہی ہوں کہ مجھے مستقل فون آ رہے ہیں لوگوں کے کہ یہ آرڈیننسز کے تحت کس طرح ملک چل رہا ہے اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اب جو صورتحال ہے اس میں 3 بہت ہی، ایک تو صوبے کی جزیرے اور وسائل کے حوالے سے پیڈا آرڈیننس تھا، وہ آج تک سامنے نہیں آیا. کبھی اس کی امینڈمنٹ آتی ہے، کبھی کچھ آتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ آرڈیننس، جس میں وہ بالکل مادر پدر آزادی دے کے ڈائریکٹ پتہ نہیں انٹرنیشنل سامراج کو جواب دہ ہوں گے، پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہوں گے، وہ بھی نہیں سامنے آیا. اور HEC جس میں آپ اپنے ملک کی تعلیم، ہائر ایجوکیشن، تعلیمی اداروں کی ریڑھ کی ہڈی کی کوالٹی، ان کی ریسرچ، ان کی ساری گرانٹس، ان کی جو اسکالرشپس ہیں، سب اس کے ماتحت آتی ہیں، اس کو بھی PMDC کی طرح آپ نے دیکھا روندا ڈالا ہے. PTDC، PMDC، PIA، ہر ادارے کو، اسٹیل مل، آپ دیکھیں ان کی کوشش ہے کہ اس کو تباہ کر دیں. ہم اس پر اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہیں. یہ آئین سے بالکل بالا کام کر رہے ہیں اور ان کو قوم سے جواب دینا ہوگا کہ یہ کیا پیچھے کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سامنے پارلیمان کے لا نہیں سکتے. ان کو کس بات کا خوف ہے کہ یہ جو آئینی طور پر قانون سازی ہونی ہے وہ نہیں ہو سکتی. میم ایک دوسرا موو ہوگی پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیے 24 تاریخ کو تو میرے خیال میں HEC کا بھی آ رہا ہے کسی نہ کسی عدالت میں. لوگ، عوام تو چیلنج کرے گی، اور اگر آپ کوئی راستہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے لیے تو پھر عدالتوں کا راستہ تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ پارلیمان میں جو بات ہونی چاہیے، پارلیمان میں جو قانون سازی کے حقوق ضمن ہیں وہیں حل ہونے چاہیے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہر چیز اب عدالت کے دروازے پر جا کر رکھیں. لیکن افسوس سے میں کہوں گی لوگ پٹیشنز لے کے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے میں ایک اور چیز رکھنا چاہتی ہوں. یہاں سپیریئر کورٹس کے بھی ججمنٹس ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ آرڈیننس جب بنتا ہے تو وہ بائی پاس نہیں کر سکتا پارلیمان کو. میں آپ کو سندھ ہائی کورٹ کا ایک کیس بتاتی ہوں، اخلاص ورسز نور النبی، PLD 1958 WP 283. سندھ ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہا the normal legislative authority is Parliament. The President's powers of making ordinances are confined to emergencies which require immediate legislation and which arise when the Assembly is not in session. اس پر ہمارے ہاں چیئرمین سینٹ کی رولنگز بھی ہیں کہ فوری طور پر لایا جائے. وہ سب آپ کے سامنے بار بار رکھی گئی ہیں. مجھے بتائیں کون سی ایسی ایمرجنسیز ہوئی ہیں جس کے تحت ایمرجنسی میں آرڈیننس لایا جاتا ہے؟ کون سی ایمرجنسی تھی جس کے تحت یہ آرڈیننس پہ آرڈیننسز ایشو ہو رہے ہیں؟ اور وہ کون سے ان کے مقاصد ہیں جن کی وجہ سے یہ سامنے غیر آئینی طور پر آرڈیننسز لائے نہیں جا رہے ہیں؟ قانون سازی ہونی ہوتی ہے، یہ جواب دینا بعد میں کہ آپ کی حکومت اتنے آرڈیننسز لائی تھی، ہماری حکومتیں پھر ان کو قانون سازی میں ریگولرائز کر گئی تھیں. تھینک یو.